السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے تازہ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز. آج کے پروگرام میں ہمیں دو قانون دانوں کا ساتھ حاصل رہے گا، بلکہ دو لیگل ایکسپرٹس کا ساتھ حاصل رہے گا. نصیر الدین خان نییر صاحب آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابو ذر سلمان نیازی بھی ہمیں آج کے شو میں جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ اب ایک نئی آئینی اور قانونی بحث چھڑ چکی ہے صدر صاحب کے اقدام کے بعد. اس کے علاوہ جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور رانا بشیر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں ہی کہا، اختیار کی جو جنگ ہے وہ نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے. یہ جون، اسی سال کا جون تھا جب صدر مملکت طارق الوی حج کی ادائیگی کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے. تو جو پارلیمنٹ رخصت ہو چکی ہے، اس نے قانون سازی کے عمل میں تیزی کر دی پیدا، اور اس میں ایک ایکٹ میں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا، اور ہم شانت ہو گئے. اور اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے ابھی اعلان کیا کہ 90 دن میں الیکشنز کا انعقاد بھی ممکن نہیں ہے، اور حلقہ بندیوں کا کام بھی شروع کر دیا، تو ایسا کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ سب معاملات اب الیکشن کمیشن نے ہی طے کرنا ہے، اور نگران حکومت نے اس کی معاونت کرنی ہے. مین وائل صدر مملکت، جو کہ پہلے ہی ایک ٹویٹ کی وجہ سے متنازع ہو چکے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ آئیں میرے ساتھ مشاورت کریں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. اور اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 48 کا حوالہ دیا ہے. بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں ان کے اس اقدام کے بعد، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی تیزی سے مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی مشاورت کی دعوت دی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے روڈ میپ طے کرنا ہے. مین وائل وہ محاذ جہاں خاموشی تھی وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. یعنی مریم نواز صاحبہ بھی بولی ہیں. وہ کس معاملے پر بولی ہیں؟ نواز شریف صاحب نے کس معاملے پر لب کشائی کی ہے؟ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کیا فرمایا؟ ایک زمانہ تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار، کوسا، اعجاز اللہ حسن، وہ اسی بات کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو اندر بھی کرنا ہے اور ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے، اور اس کی حکومت بھی ختم کرنی ہے. دوسری طرف آج ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے، کوشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس آج کی. یعنی فرق دیکھیں آپ، اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے، اور آج کے چیف جسٹس کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں. اس شخص کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اچھا، یہاں پر توپوں کا رخ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ان کی طرف ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے توپوں کا رخ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف ہے. تو یہاں پر بھی دو الگ الگ محاذ ہیں. میاں جاوید لطیف مسلم لیگ نون کے رہنما کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے، میں بتا دوں سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو انتخابات کی تاخیر سے پہنچے گا. اور آج بھی کسی ادارے میں بیٹھے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت کو آج بھی توڑ کر قبولیت رکھنے والے لوگوں کو لایا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عدالتی جنگ ہے وہ تو پروگرام میں آج زیر بحث رہے گی، لیکن سب سے اہم نقطہ میں نییر صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یہ اس کا جواب چاہیے کہ جب یہ حکومت لیجسلیشن کر رہی تھی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے رہی تھی، اپنی طرف سے فساد کی ساری جنگ جو جڑ تھی وہ ختم کی، پنجاب کے معاملے پر جو گورنر اور صدر کے درمیان ہوا اور الیکشن کی تاریخ کا مخمصہ بنا، وہ ایک طرح سے ابہام ختم ہوا اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد. لیکن کیا تب انہیں پتہ نہیں تھا کہ آئین کا آرٹیکل 48 موجود ہے؟ موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، یہ آئین کی متعدد شقوں سے روگردانی کرتی چلی آ رہی ہے. یہ نگران کی بات تو نہیں نہ کر رہے آپ، سابقہ کی بات کر رہے ہیں. سابقہ کی بات کر رہا ہوں نا. سابقہ یہ لیجسلیشن لیجسلیشن سابقہ حکومت نے کی تھی، جسے موجودہ الیکشن کمیشن فالو کرنا چاہتا ہے. یہ بات پہلے سے واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے بغیر کانسٹیٹیوشن کے کسی مینڈیٹ کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو 90 ڈیز میں پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ فار الیکشن ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، کہ 90 دن کے اندر پریزیڈنٹ کرے گا. اور پریزیڈنٹ جو الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا ہے وہ اپنے آئینی اختیار کے تابع بلایا ہے. اب ایک عام آدمی کو بھی سمجھ ہے کہ جو عام لیجسلیشن ہے اس کو آئین کی کسی واضح شق یا مینڈیٹ پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی. ترامیم کے ذریعے کوئی ایسا راستہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ آئین کے کسی واضح شق کو ڈیفیٹ کریں. وہ مقصد یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کا رول ختم کر دیا جائے الیکشنز ایکٹ سے، اور 57 سے آنورڈ ترامیم کر دی گئی. جی، لیکن ہاؤس میں 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے سابقہ حکومت کی یہ ایک بے بسی تھی یا معذوری تھی
کہ وہ آئین میں ترامیم نہیں کر سکتے تھے. ابھی یہی بات ڈیلیمیٹیشن کے کویسچن کی بھی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ضروری تب ہے اگر آپ صوبوں کو آبادی کے تناسب سے حلقہ جات کی اثر نو تقسیم کر سکے. اگر آپ نشستوں کی اثر نو تقسیم نہیں کر سکتے صوبوں کے مابین ان کی پاپولیشن کے تناسب کے یا پاپولیشن کے سائز کے تابع، تو پھر اس شک کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ پارٹ اس وقت امپریکٹیکیبل ہے، انورکیبل ہے. جو پارٹ ورکیبل ہے اور انورکیبل ہے وہ پریزیڈنشل پار ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کے ساتھ مل کے ڈیٹ اپوائنٹ کریں ناٹ لیٹر دین 90 days. اور ایک ان کے قائد جو فرما رہے تھے کہ انتخابات سے التوا کا نقصان پاکستان مسلم لیگ کو ہوگا، تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض ہے کہ آپ خود مختلف سٹیپ سے انتخابات کی طوالت کا امکان نہیں پیدا کرتے رہے، بلکہ آئینی اور قانونی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. آخری دنوں میں آ کے سینسس کو نوٹیفائی کر دیا، اسے ڈیفر کیا جا سکتا تھا. اسمبلی اپنی طبی میعاد پوری کر رہی تھی، صرف 2 دن پہلے اسمبلی کو 3 دن پہلے ڈیزالو کر کے 60 days کا جو نارمل پیریڈ تھا الیکشنز کا اسے 90 days پہ بھیج دیا. تو یہ صاحب اور یہ جماعت کے ترجمان ہیں، یہ صاحب خود بتائیں کہ کیا مسلم لیگ کو نقصان یہ لوگ خود پہنچا رہے ہیں کہ آپ 30 دن کا نقصان 3 دن میں اسمبلی پہلے ڈیزالو کر کے 30 دن کے لیے الیکشن ڈیلے کر دیا. ان کو ان کے اپنے بیان میں ہی بتا دی یہ کہ 3 دن پہلے آپ نے کیا اور 30 دن کی ڈیلے لے لی. 3 دن پہلے سینسس کو نوٹیفائی کیا اور اس کے لیے 120 دن کا گریس پیریڈ نکال لیا. لیکن اب جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں پہلے بھی ایک دن شو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدان آئین کو اپنی مرضی کے تابع چلانا چاہتے ہیں، یہ آئین کے تحت نہیں چلنا چاہتے. 14 جنوری سے لے کے ملک میں آئین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کرائسس ہے، اب بھی موجود ہے. بار بار سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے اور یہ معاملات از سے رنو صرف ایک نہیں. لاسٹ شو میں میں نے کہا تھا کہ کئی شکوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کو پھر تشریح کرنی پڑے گی یا از سے رنو تشریح کرنی پڑے گی. یہ سیاستدان عوام پہ رحم کریں، سپریم کورٹ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. یہ سب کو آئین پتہ ہے، ان کے لائرز ہیں. نیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر معاملہ سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا اور ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو اگلا سٹیپ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے وہ الیکشن کمیشن سے. ابو ذر، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن اس کا ممکنہ جواب کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے خیال میں تو اختیار تاریخ کا اس کے پاس ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کو کیا کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور کیا صدر صاحب اپنے اون پر تاریخ دے سکتے ہیں اگر انکار کر دیا جاتا ہے مشاورت سے؟ دیکھیں، جو قانون ہوتا ہے اس کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں. جو ہائرارکی آف لاز ہے، جو اسکیم ہوتی ہے، اس میں سب سے اوپر آتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم آئین کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی سمپل لیجسلیشن آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا رول آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ریگولیشن آتی ہے جس کو ہم نوٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں. اگر ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ آ رہا ہو تو جو سب سے اوپر ہوگا قانون کا جو کیٹیگری ہوگی وہ پریویل کرے گی یا وہ اوور شیڈو نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ملک کا ایک قانون ہے الیکشن ایکٹ، اس میں کچھ ترامیم کر کے جو تاریخ کی پاور تھی وہ دے دی گئی الیکشن کمیشن کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ملک کا آئین ہے، جو سپریم فارم آف لا ہے، جو سب سے اوپر ہے، رول اور ریگولیشن اور لیجسلیشن الیکشن ایکٹ ہے، اس میں آرٹیکل 48 تو کہتا ہے صدر جو بھی پاور ایکسرسائز کرے گا وہ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کرے گا. لیکن جو 48 سب آرٹیکل 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی 1 میں لکھا ہوا ہے وہ irrelevant ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا ورڈ یوز ہے. الیکشن جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی نیشنل اسمبلی، اس کی جو تاریخ دینے کی جو ثوابدید ہے یا آبلیگیشن ہے یا ڈیوٹی ہے، فرض ہے، وہ ہے صدر پاکستان کا. نہ اس میں آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہے پرائم منسٹر کی، نہ کیبنٹ کی، نہ الیکشن کمیشن کی. سو ہمارے پاس اس وقت کانفلکٹ ہے، 2 مختلف قانون ہیں، ایک آپ کا آئین ہے اور ایک الیکشن ایکٹ ہے. کیا اس طرح پہلے ہوا ہے کہ ایک سمپل لیجسلیشن کو چھوڑ کہہ رہی ہو، آئین کو چھوڑ کہہ رہا ہوں؟ بالکل ہمارے ماضی میں ہو چکا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا کہ جب وہ پارٹی میں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے،
آئین کو چھوڑ کہہ رہا تھا, الیکشن ایکٹ کو چھوڑ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن تو نہیں کیا الیکشن ایکٹ, لیکن انہوں نے اس کو ریڈ ان کیا آئین کو الیکشن ایکٹ کے انڈر, اور کہا کہ جب آئین ایک چیز کہہ رہا ہے تو وہ پریویل کرے گی ایز کمپیئر ٹو آفٹر الیکشن. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں ریڈ ان پرنسپل یا ریڈ ان ڈاکٹرین کہتے ہیں. آئین کو چھوڑ کہہ رہا ہوں, سمپل ایکٹ کو چھوڑ کہہ رہا ہوں, تو آئین کو اس ایکٹ کے اندر جا مجھے کچھ صوتی مسائل ہیں ابو ذر, لیکن آپ کا نقطہ نظر واضح ہو گیا کہ آئین کو فوقیت حاصل ہے, چاہے جس طرح کی بھی قانون سازی کی جائے, یہ ہم انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں. بٹ ظاہر ہے یہاں پر ہر جو آئینی اور قانونی معاملہ ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور جنرل صاحب, اب اس پر ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ رستہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے. پنجاب کے اور کے پی میں تاریخ کے معاملے پہ جو پرپوز کیا تھا الیکشن کمیشن نے کچھ ڈیٹس, اس پہ صدر نے 30 اپریل کا انتخاب کیا تھا, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ چلا گیا تھا. یہ معاملہ ایسے لگتا ہے یہ ایسے ہی رول آن ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پر اتحادی جماعتیں کیسے ری ایکٹ کریں گی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے, اور اس میں سے جو مختلف جماعتیں ان کا آپس میں نقطہ نظر کیا ہے. ہر جماعت کا اپنا اپنا ایشو ہے, اس لیے ایز اے ہول آپ اپوزیشن کی کوئی نقطہ نظر آپ سے بات نہیں کر سکتے. نمبر ایک تو یہ ہے, دیکھیے جس طریقے سے آئین کو اسٹیم رول کیا گیا ہے اور جس طریقے سے مختلف ہیلو بہانوں سے مختلف توجیحات کے ساتھ ہم نے آئین کا اور پھر قانون کا دھجیاں اڑانے کے بعد اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے, تو اب جو بھی یہ بات کر رہے ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہ چاہتے یہ ہیں نمبر ایک کہ نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں واپس, نمبر 2 ان پہ کوئی کیس نہ ہو, سب کچھ ختم ہو جائے, نمبر 3 ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت ملے, وہ کھل کے الیکشن کمپین کریں اور پنجاب کسی سے اپنا تسلط جمانے کے قابل ہو جائیں اور کچھ نہ کچھ کہیں اور جگہ سے بھی لے لیں. یہ تو ہے نون لیگ کا مسئلہ. اچھا, اور اس لیے انہوں نے, میں بالکل اگری کرتا ہوں میجر صاحب کی بات سے, کہ ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جس سے وہ الیکشن سے بھاگ سکے, چاہے وہ پنجاب میں الیکشن تھے, کے پی میں الیکشن تھے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل لیول پہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں 90 دن تو انہوں نے خود لے لیے نا. پھر ساتھ میں نے آپ کو بتاؤ, پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سی سی آئی کے فیصلہ ہے جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ یہ الجھن ڈالے گا, یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ سے بھی ڈیلے ہوگی, تو اگر یہ نہ بھی ہو تو جب آپ ڈی لمیٹیشن کریں گے تو اس کے بعد جو بات چیت چلے گی نا, وہ بھی اس کے بعد بھی بہت سے اعتراض اٹھتے ہیں, وہ بھی لمبا کام چلے گا. تو یہ اتنا ٹائم چاہتے ہیں کہ جس ٹائم میں یہ لوگ اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس طریقے سے بحال کر سکیں. نمبر 2, جتنی مہنگائی ہے یا جو بھی اس کے مسائل ہیں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انٹرم سیٹ اپ پہ ڈال دیں. ہم نے کچھ نہیں کیا, جو بھی کیا ہے انٹرم سیٹ اپ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ ایک اپنا نیریٹو لے کے سامنے ہے. پیس پارٹی کا مسئلہ اور ہے, پیس پارٹی کو پتہ ہے سندھ میں تو اس کے مقابلے میں ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر سب سیاسی جماعتوں کو کھیلنے کا موقع مل گیا سندھ میں, ان کے جو کچھ سیٹیں کم ہو سکتی ہیں, اور سی سی آئی میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کراچی کی سیٹیں بڑھیں گی تو اندرون سندھ کی سیٹیں کم ہوں گی, جس کی اگر آپ نے سیٹیں بڑھانی ہے تو پھر آپ کو پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, وہ کر نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ پیس پارٹی کا ہے. جے یو ایف کا مسئلہ اور ہے, ان کے سنا ہے کہ گورنر صاحب کو بھی وہاں سے فارغ کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کے جو کے پی میں جتنی بھی ہولڈ تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی, تو وہاں پہ ہر قسم کی پارٹیاں سر اٹھا رہی ہیں وہاں پہ. اس لیے جے یو ایف کو اور طریقے سے دیکھیں آپ, بحثیت مجموعی ہر جماعت کا مسئلہ مختلف قسم کا ہے, اور ان کے اوپر جو ایک پریشر تھا ایک سیاسی جماعت کا, اس کے کمزور ہونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گیم پلان کر سکیں, اپنی مرضی سے پاس سے ایک دوسرے کو دیکھ کے کھیل سکیں, اور الٹیمیٹلی گول ایسا ہو جس میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. ہاں بالکل, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں صدر جو کر رہے ہیں اور آلریڈی وہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے متنازع ہو چکے ہیں, اب اس خط کو لکھنے کے بعد وہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ رانا صاحب, چیف جسٹس ملے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے, اور اس کے علاوہ جو نگران وزیر قانون ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کے جو سٹیپس دیکھے, اناؤنسمنٹس دیکھی, اور الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا اور اپنا لاہے عمل بھی بتا دیا کہ 90 دن کے اندر تو کم از کم الیکشن ممکن نہیں ہے. اب صدر نے جو چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر مشاورت کے لیے بلا لیا ہے, کیا ہے اندر کی خبر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ذرا آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن رہا تھا اس وقت جو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو حکومت کر رہی تھی 16 ماہ جنہوں نے حکومت کی, ان کی خواہش یہ تھی
کہ جناب ان منسٹریز میں جن منسٹریز میں جو بھی پارٹیز وہاں پہ لگائی گئی تھی ان کے ریپریزنٹیٹیوز جہاں پہ موجود تھے, چاہے پیپلز پارٹی کے پاس تھے فلاں منسٹریز, یا نون لیگ کے پاس تھی جو منسٹریز, یا JUI کے پاس تھی جو منسٹریز, انہی جگہوں پہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے وہاں پہ ان کے اپنے ہی بندے لگائے جائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. نہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لگانے کا مقصد تو ایک ہی سمجھ آتا ہے کہ 16 ماہ میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ بندے ان کے اگر اپنے لگے ہوں گے تو وہ کسی حد تک ان کو کور اپ کر لیں گے. سو ایک تو یہ چیز کسی حد تک نہیں ہوئی جو کہ جس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے. جیسے JUI کے حافظ حمداللہ صاحب ہیں, انہوں نے آج بڑا سخت بیان دیا اور انہوں نے کہا جناب کہ اور موجودہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہر چیز جو ہے آنکھیں بند کر کر سائن مت کریں آپ, اور یہ بعد میں یا تو آپ اڈیالہ جائیں گے یا اٹک جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور JUI کے اسپوکس مین کی طرف سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر فروری میں بھی انتخابات نہیں ہوئے تو یہ خاموش آمریت ہوگی. سو آپ جو بات کر رہے ہیں نا رانا صاحب, اس پہ انہوں نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ ایسا سمجھ رہی ہیں PDM جماعت. جی میں تھوڑا دیکھیں نا, اب جو سچویشن یہ خود بنا رہے ہیں پولیٹیشنز, وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں, جمہوریت چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو جس طریقے سے یہ پولیٹیشین چلنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے کہ ابھی نیئر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی 60 دن دے بجائے تسی 90 دن تے آپے لے گئے سو اگے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جناب اب آپ جناب ایک ایسی سٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں کہ ہمیں ڈیسیو کر رہے ہیں, ہمیں ڈسپشن چلا رہے ہیں آپ لوگ. بھئی ایسے نہیں ہوتا, اتنی میموریز بھی شارٹ نہیں ہے. ہاں ہماری میموریز شارٹ ہیں لیکن اتنی بھی زیادہ شارٹ نہیں ہے. سو وہ اس طرح نہ کریں. ہمیں تھوڑا سا اتنی تھوڑی سی عقل سمجھ آ گئی ہے ہم لوگوں کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو نہیں سوٹ کرتے جناب اس وقت الیکشن, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اسی طرح آپ لوگ چلتے رہے تو جو پلانز ہیں, جو انویسٹمنٹ کے پلانز ہیں یا جو اور پلانز ہیں which are in the offing, which are in the pipeline, وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور یہ نہ ہو کہ سب کا جو دل ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوز پیپل who are I would say کہ جو assert کر سکتے ہیں, جیسے پریزیڈنٹ صاحب assert کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ صاحب ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا اس سے ہی شوڈ موو فارورڈ. اور یہ جو فیصلہ ہے جو کہہ رہے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن صاحب ہمارے پاس آئیں, الیکشن کمشنر صاحب پہلے بھی ان کو جناب ان کی جو خط تھا اس میں سے غلطیاں نکال کے پیش کر چکے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو, ٹھیک ہے, کہ جی یہ آپ نے یہ ورڈ بڑا ہارش یوز کیا. سو اسی طرح اگر ہم دیکھتے چلے, پریزیڈنٹ صاحب کو دیکھ لیں, وہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے, اس کے نیچے پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی ایک مسائل کھڑے کر رہے ہیں, اور اسی طرح JUI بھی بولنا شروع ہو گئی ہے اگینسٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ, اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے جناب کہ ہمیں 90 دن کے اندر ہی الیکشن چاہیے. تو ساری چیزیں اگر مل کے ہم دیکھیں, ان سب چیزوں کو پائل اپ کر لیں, ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک نیا یہاں پہ پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے. اور ایک نیا پنڈورا باکس جب کھلے گا تو یہ نہ ہو کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے سب پارٹیسپینٹ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عوام ہے وہ بددل ہو جائیں پولیٹیشین سے, اور اگر وہ ہو گئے بددل مزید تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انفارچونیٹ. اور اگر وہ اس حد تک بددل ہو گئے, جو کہ ان کی چیخیں تو ویسے ہی نکلی ہوئی ہیں, مزید اگر وہ بددل ہو گئے تو خاموش آمریت یا کھل کے آمریت یا فرنٹ فٹ پہ آ کے آمریت اگر کچھ بھی ہو جائے تو پھر آپ کس کو بلیم کریں گے؟ پولیٹیشین کو بلیم کریں گے نا, یہی لوگ فیصلے کرتے رہے نا. سو وہ ابھی تو کئی لوگوں کے, اور آپ کو بتایا تو کئی لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ وہ ہیں جو پہلے ہی چلے گئے 16 مہینے یہاں پہ, وہ پہلے ہی نکل گئے 16 مہینے یہاں پہ جو کہ پاور میں رہے ہیں. جی کچھ نکل گئے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, کچھ نکل گئے, لیکن کچھ کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیے جائیں گے آئندہ کچھ ہی گھنٹوں میں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو لوگ فورن ٹرپس کرتے رہے ہیں, یہ بھی ایک خبر ہے, جو لوگ 16 ماہ میں فورن ٹرپس کرتے رہے ہیں اور ان کی پیس پارٹی کی معصومیت پہ مجھے بڑا جی, اور جو لوگ فورن ٹرپس کرتے رہے ہیں اور ان کی انٹائٹلمنٹ اگر ایک سٹینڈرڈ روم کی تھی وہاں پہ, یا ان کی انٹائٹلمنٹ اکانومی کی تھی وہاں پہ, اور وہ جو بزنس کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے رہے یا وہاں پہ پریزیڈنشل سویٹس انگیج کر کے وہاں پہ رہتے رہے,
تو وہ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی لسٹیں ان کے سامنے آ جائیں گی کہ جی تاری انٹائٹلمنٹ تے ایسی تسی یہ جڑا مزید خرچہ کیتا ہے اے بھی ذرا واپس کر دیو. تو وہ جب نہیں کریں گے یا کریں گے جو بھی ہوگا تو وہ بھی ایک پنڈورا باکس کھلے گا. سو آہستہ آہستہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 16 ماہ جو ایوری باڈی واز تھنکنگ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہنکی ڈوری, نہیں وہ نہیں ہے. ابھی ان کے تھوڑے سے احتساب شروع ہونے والا ہے, بالکل تو ان پہ بھی ہاتھ پڑنے والا ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی جناب الیکشن کرا لو یا نہیں کرانے تو جناب جڑے لوگ آنا چاہتے ہوگا. لیکن یہ ایک یہاں پہ ایک نیا سین یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا, ایک نیا یہاں پہ سینیریو بن جائے گا, اور وہ جو سینیریو ہے وہ کسی طرف بھی لیڈ کر سکتا ہے. اب انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک سائڈ پہ نہیں لیڈ کرے گا, پھر وہ کسی اور طرف ہی لیڈ کر جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. رانا صاحب کی بات پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی کی معصومیت پہ مجھے رشک آتا ہے. کیا معصومیت اس کی؟ انہوں نے سی سی آئی میں بیٹھ کے انہوں نے اپروو کروایا نا سارا کچھ. اب وہ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن کرا دیں. ٹھیک ہے جی, اگر وہ چاہتے وہ وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ چاہتے تو وہ گورنمنٹ کو مجبور کرتے کہ بھائی نہیں آپ 60 دنوں میں الیکشن کا بندوبست کریں. وہ نہیں چاہتے. اس پارٹی میں کوئی گیمز کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی لوگ مل ملا کے بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا, جو پہلے انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, یہ ویسے بڑی عجیب و غریب بات ہے. یا تو سارے بہت زیادہ سمجھدار ہیں یا سبھی بہت زیادہ معصوم ہیں. کون کس کا کھیل کھیل رہا ہے یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا. مزید بہت سے اہم سوال, کیونکہ سپریم کورٹ کے روبرو بہت سے اہم معاملات جو سیاسی معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. ابھی چیف جسٹس رخصت ہونے والے ہیں, اگلا مہینہ ان کا آخری, اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ججز اور صحافیوں سمیت سب کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. انہوں نے یہ کراس دا بورڈ پیغام دیا ہے یا نہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جو آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے, اسپیشلی جو کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کی سزا کی معطلی کے حوالے سے اب اس وقت سچویشن سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو بھی سماعت کی اس دوران جو بھی ریمارکس آئے گڈ ٹو سی یو کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اس پر لب کشائی کیے, اور انہوں نے اسے وکالت قرار دیا چیئرمین پی ٹی آئی کی چیف جسٹس صاحب کی جانب سے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, وہ کس پر تنقید کر رہے ہیں, آپ کو سنائیں. سب سے بڑی جڑ اس سارے گناہ کی شاخسانہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس نے یہ فیصلہ دیا 63(1)(p) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے, اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. اور دیکھیں کتنے کھلے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اچھا, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو ریمارکس دیا نیئر صاحب, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے آج 2 ٹویٹس کیا. انہوں نے کہا کہ کل کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے, فیصلہ تو آج ہی سمجھ آ گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. سو آپ کل کیا کارروائی ہوتی دیکھ رہے ہیں, اور کیا مسلم لیگ نون اس میں کوئی بڑی اسکیم کے تحت ریلیف ملتا دیکھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا؟ سپریم کورٹ نے جو آج ریمارکس دیے ہیں ان کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ کی قیادت ایک پریمپٹیو سٹرائک کے طور پہ اپنی ایک ڈیفنس لائن تیار کر رہی ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دی جا رہی ہے. بات لا اور قانون کی ہے. یہ پہلے دن سے مینٹینیبلٹی کا ایشو تھا, لمیٹیشن کا ایشو تھا. آپ کے بہت پہلے پروگرام میں جب یہ کمپلینٹ لانچ ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کے سارے رائٹس ہیں وہ پروسیڈنگ جوائن کریں, اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کریں, لمیٹیشن کے گراؤنڈ پہ کریں. اس کی انسٹیٹیوشن کے میں جو ڈیفیکٹس ہیں کہ سیکرٹری نے امپاور کیا آتھورائزڈ آفیسر کو, سیکرٹری از ناٹ دا کمیشن, اور بھی کافی اعتراضات ہیں ان پر, ایک لمبی لسٹ ہے. اور پھر جو ان یوزول ہیسٹ جس کے ساتھ اس کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے, یا تو ہماری تمام سیشنز کورٹ اسی رفتار سے فیصلے کر رہی ہوں, یہاں مقدمات قتل بھی ہیں, یہ تو صرف ایک وہ مقدمہ ہے جس میں میکسیمم سزا صرف 3 سال ہے. یہاں ہزاروں مقدمات پینڈنگ ہیں جن میں سزائے موت ہو سکتی ہے, جن میں لوگ قتل ہو چکے ہیں, اغوا برائے تاوان کا نشانہ بن چکے ہیں, بچوں کی عزتیں لوٹی جا چکی ہیں. وہاں تو سالوں ایڈیشنل سیشن ججز فیصلہ نہیں کرتے. جس رفتار سے یہ اسلام آباد کے جج صاحب فیصلہ کر رہے تھے وہ ان یوزول ہیسٹ
इंसाफ के तकाजों से मुताबिकत नहीं लेकिन जो बार बार मौके दिए गए, बार बार जो तलब किया गया, फिर उसमें एतराज जज साहब पे ही जब सामने सम आ अप कर रहे हैं ना, जब वाइंड अप कर रहे हैं, हाँ। तो 2-4 बातों पे जो आज भी बातें हुई हैं कि अगर एक मुलजम को आपने डिफेंस सुना नहीं। एविडेंस लीड करने का राइट दे दिया जाए और उसमें एक आध दिन दे दिया जाए, तो कोई कानून नहीं तब्दील हो जाएगा, कोई फैक्ट्स नहीं चेंज हो जाएंगे, ड्यू प्रोसेस और राइट ऑफ फेयर ट्रायल ही प्रमोट होंगे। लेकिन अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुनासिब नहीं है। मामला कल सुप्रीम कोर्ट में भी है, मामला कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे नैयर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे पहले आप नहीं, पहले आप, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उन्होंने थोड़ी सी एक अनाउंस दिया है कि जहां मैटर पहले पेंडिंग था, अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ये देख लें। सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे इख्तियारात हैं, वो किसी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को भी और पेंडिंग अपील को भी टेकअप करके खुद से देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ में जब बड़े लोग फ्रीक होते हैं तो वो मामलात ज़ेर बहस रहते हैं, जिनके हक में आते हैं दूसरे कहते हैं नाइंसाफ़ी हो गई, जिनके खिलाफ आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। दोनों फ्रीकैन के बड़े बड़े वकील होते हैं, उन्हें मौका मिलता है मीडिया पे आने का, बल्कि मीडिया हाउसेस भी सबके अपने अपने हैं, वहां से उनके हक में तशरीह आना शुरू हो जाती है। चलें, ये तो कोरस में पाकिस्तान में चलता ही रहता है, पाकिस्तान में चलता ही रहता है। अभी ये प्रेसिडेंट का और उनके सेक्रेटरी का थोड़ा सा मामला है, तो हर ग्रुप के, मैं कह रहा था चलिए कोई तो एक ग्रुप में आदमी हो लेकिन उसकी ओपिनियन डिफरेंट हो। ठीक है, जो एक तरफ के लोग हैं उनकी एक राय है, दूसरी तरफ के लोगों की दूसरी राय है। चलें, अभी आज जो लोग बड़े दिनों बाद उन्होंने लब कुशाई की है, बड़े साहब ने लंदन से भी और मोहतरमा ने भी, चलिए अब वो किसी तरह से सही इंतखाबी रिंग में आ तो रहे हैं ना, तो भाई सीधी सी बात है, ये इंतखाबी रिंग में आने के अलावा इंतखाबात को तूल आपने दिया है। मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूं, आप ये इंतखाबात 60 दिन के अंदर मुमकिन थे, इन्हें 60 दिन के अंदर नामुमकिन बनाने की कोशिश PMLN और पीपल्स पार्टी ने मिलके की है। चले, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाह तो ये कह रहे हैं कि 9 माह में भी मुमकिन नहीं है, वो एक पूरी टाइमलाइन दे रहे हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी है कि फरवरी में भी नहीं होंगे, वो कह रहे हैं मई 2024 तो क्या वो लोगों को एक लंबा अरसे तक हक़ हुक्मरानी से महरूम रखने की कोशिश नहीं? फिलहाल तो लोग बिजली के बिल से निमट लें, बड़ी बात है। मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज शुरू हो गए हैं और यूनिट की प्राइस बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ भारत को हम देख रहे हैं, वो चांद पे अपना इलेक्शन नहीं करवाने देते जा रहे हैं। बहरहाल जो नून लीग की हिकमत अमली है, इन अ वे अबूजर उसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है। जैसे नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके वक्त में सारी कोशिश कुछ जज साहिबान की थी कि उन्हें जेल में बंद किया जाए, उन्हें सजा दी जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कल के मुमकिन सिनेरियोज दो मुख्तलिफ आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दो समातें। देखें, पहले तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का बयान भी देखा और साथ मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट भी देखी। देखें, दोनों केसेस में जो है मियां साहब का केस जो है और जो मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी थी जिसका कोई मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करता था, खैर उसके मेरिट्स में किसी दिन और बहस कर लेंगे। और दूसरी साइड पे एक शैम ट्रायल हुआ तोशाखाना का, जिसमें सबसे बड़ा जो नैयर साहब ने बता दिया कि 120 डेज की लिमिटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं करता, मेंटेनेबिलिटी का और उसका जो प्रोसीजरल डिफेक्ट था उसके अलावा वो भी एग्जिस्ट करता था। और इस बात से मुझे वो देखें, गुड टू सी यू आपको अदालत तभी कहती है जब आप अदालत में पेश होते हैं। अगर आप 4 साल से अदालत को ये कह के जाएं कि मैं 4 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा, 6 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा और एफिडेविट दें आपके भाई जो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, अदालत उस पर खामोश रहे, तो अदालत आपको फिर गुड टू सी यू कैसे करेगी? अगर आप आएंगे तो आपको गुड टू सी यू कहेंगे ना अदालत। तो इस वजह से आप ये एतराज करना जी अदालत फेवर दे रही, किसी को ये फेवर नहीं दे रही। इस तरह के जब शैम ट्रायल्स होते हैं तो जब वो अपील स्टेज पे जाते हैं तो वहां पे अदालतों के ऐसे ही रिमार्क्स आते हैं। जितने भी केसेस हमारे हिस्ट्री में पीछे देख लें, जो किसी बात की वजह से गलत किस्म के ट्रायल हुए, जिसमें मिस ट्रायल हुआ, ट्रिपल जस्टिस का फेलियर था, वो जब भी अपील स्टेज पे केसेस आए तो वहां पे जब वो डिस्कशन होती है तो अदालत के ऐसे ही रिमार्क्स आते हैं कि इसमें बहुत सी चीजें थी प्रोसेस से रिलेटेड वो इग्नोर की गई। और यही तोशाखाना के केस में हुआ है कि डिफेंस लीड नहीं करने दी गई। तो अब जहां तक कल की बात है, देखें कल भी मैंने आपको कहा था ये सेंटेंस
3 سال کی میکسیمم آپ کو قید ہوئی ہے. پراما فیشا کیس کی بہت ویک لگ رہا ہے, اس میں رائٹ ٹو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی, تو یہ سینٹینس سسپینشن کا پرفیکٹ کیس ہے جس میں سینٹینس سسپینڈ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اب دیکھا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے, کیا ہیئرنگ ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کیا اس میں آرگیو کرتا ہے. لیکن میری نظر میں یہ ایک سینٹینس سسپینشن کا کیس ہے, تو یہ کل سینٹینس سسپینڈ ہونی چاہیے میری نظر. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ کیونکہ ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جو 9 مئی کا مقدمہ ہے اس میں اٹک جیل سے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ تازہ خبریں. دیکھیں, اگر اس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے تو اس میں تو اگر سینٹینس سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس میں تو ان کی رہائی ہو جائے گی. لیکن اگر اس کیس میں انہوں نے اریسٹ کر لیا تو پھر اس کی پوسٹ اریسٹ بیل فائل کی جائے گی عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر کر لیا اریسٹ. آئی ایم ناٹ اویئر, آپ بتا رہی ہیں تو جی یہ تازہ خبر ہے اور تیزی سے میڈیا میں شیئر ہو رہی ہے, کیونکہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ اقدام ہو جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے شاید چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی ریپیٹ ہوگا. پھر ضمانت باز گرفتاری جو ہے پوسٹ ریسٹ بیل وہی فائل کی جائے گی اور یہ چلتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال اس میں اگر سینٹینس سسپینڈ ہوتی ہے تو رہائی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کہیں اور گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو پھر اس کا جو لیگل ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ کل کا سینیریو جس پہ ہم نے پہلے ڈسکشن کر لی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے انتہائی جارحانہ رویہ جا رہا ہے, اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور کور کمیٹی کی جانب سے ایک انتہائی سخت اعلامیہ بھی سامنے آیا. اب شاہ محمود قریشی صاحب تو کور کمیٹی میں اور نہ ہی اسد عمر صاحب, یہ کور کمیٹی سے اعلامیہ جاری کون کروا رہا ہے؟ بہت سے اور اہم پوائنٹ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور جنرل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ کل امید ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی گرفتاری ایک اور کیس میں ڈال دی گئی ہے. سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملنے کی امید ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف پی ٹی آئی کا جارحانہ رویہ. آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی بھی مختلف سیاسی جماعتوں والی غلطی دہرا رہی ہے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کے؟ جی, میں تو بہت عرصے سے پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ رہا ہے اور پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے, یہ اپنا نقصان کر رہی ہے, ملک کا نقصان کر رہی ہے. دیکھیے, ہماری عدالتوں کو ہمارے سیاستدانوں نے اس قدر زیادہ کنٹروورشل بنا دیا ہے. اب آپ جو مرضی چیف جسٹس آ جائیں, جو بھی عدالتیں آ جائیں, جو بھی فیصلے آ جائیں, کیونکہ میں نے بارہا کہہ چکا ہوں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاستدانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے سیاسی مسائل کو عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتوں کو فیصلہ تو کرنا ہے مجبوری کے تحت. جب وہ کریں گے فیصلہ, ایک پارٹی کو پسند نہیں آئے گا, دوسری کو پسند آئے گا, اس پہ مطلب شروع ہو جائے گی, تنقید شروع ہو جائے گی. جیسے میں اگلے دن آپ سے کہا تھا, دیکھیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی زیرو ان کو جو ہے نا وہ مسئلہ ختم ہو گیا سارا کو اس میں لکھ کے, اس وقت میں آپ سے کہا تھا کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ, وہی کہہ رہے ہیں زیرو رسک کی بات ہوئی تھی جب, زیرو رسک کی جو کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ جس نے نواز شریف صاحب فیصلہ دیا وہ غلط تھا, وہ دوسری سپریم کورٹ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے بندیال صاحب کی, وہ ان کی مرضی فیصلہ نہیں دے رہی, اس لیے وہ بھی غلط ہے. اور وہ تب ٹھیک ہوں گے جب ان کی مرضی کے چیف جسٹس آئیں گے. ان چیف جسٹس کو بھی انہوں نے آنے سے پہلے کنٹروورشل کر دیا ہے. تو دیکھیے, یہ ایک سیاسی جماعت کا اگر آپ یہ کمال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. اپنے معاملات کو اپنے تک رکھیں. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, کل ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے حادثے سے بچا لیا پاکستان کو, اور پاکستان کے بحثیت قوم ہمیں اس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں ایک نیشنل ایفرٹ تھی. ہم جیسے لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے تھے دعائیں کر رہے تھے. وہ بچے صبح 7:30 سے پھنسے ہوئے تھے, پہلا لوگ ہم کو سین پہ نظر آیا, پاکستان فوج نظر آئی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس میں. اگر پاکستان کی فوج کے جو جوان جس وقت لڑک کے اپنے آپ کو ان کے سامنے دکھا رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, ان بچوں کو وہاں جو 8 لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو یہ کانفیڈنس تو ہوا کہ اسٹیٹ ان کی ذمہ داری لے رہی ہے, اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد اس حوصلے سے آپ اس تکلیف میں سے اور کوئی شخص گزرے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ گھنٹے جتنی دیر وہ معلق رہے ہیں ہوا میں, ان لوگوں پہ گزری کیا ہے. جب ان کو پہلے ایک امید کی کرن نظر آئی کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی افواج کے وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ان کی امید بڑھی. اس کے بعد ان کا حوصلہ بھی بڑھا. اس کے بعد باقی ریلیف ایفرٹ میں اور لوگوں نے حصہ لیا, کامیابی سب کی ہے. لیکن جس چیز سے ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. خدا کے لیے سمجھیے آپ, اس میں سب کا اس میں رول ہے. جو سوال پوچھنے والا یہ ہے, جو نہیں پوچھ رہا کوئی بھی, سوال یہ ہے کہ ایسی لفٹیں چلنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ پکڑا تو ان کو جانا چاہیے. یہاں 200 بچے صرف اس لفٹ سے 200 بچے ہر روز کراس کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے, واپس آنے کے لیے. سیفٹی چیکس کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کو سوال نہیں پوچھ رہے. وہ سوال پوچھنے کے بجائے ہم اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کر دیا, فلانے.
اگر وہ فوج وہاں پہ اس قدر کانفیڈنس بچوں کو نہ ہوتا تو وہ دیکھیے ان حالات میں سے جو لوگ گزرے انہیں جب بتا سکتے ہیں آپ کو کس قدر تکلیف دہ مراحل ہیں یہ کہ اس پہ بھی آپ کو پوائنٹ سکورنگ جی میں اس بات کو بڑھاوا دینا چاہتا ہوں. کل سارا دن ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, صرف مقامی آبادی نہیں پورا پاکستان پریشان تھا کہ بچوں کا انجام. بٹ اس بات پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ لائیو ٹرانسمیشن دکھائی گئی اور اس کے بعد اس میں کریڈٹ لینے کی کوشش, یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو لفٹ کا وہاں معاملہ ہے یہ ایک ایسی لفٹ نہیں ہے, سینکڑوں لفٹیں ہیں جو دریاؤں کے اوپر ہے, پہاڑوں کے درمیان ہے, اور وہ سب سٹینڈرڈ ہے اور کوئی سیکورٹی گارنٹی نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ تو ظاہر ہے سول گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ظاہر ریسکیو کے لیے ہم دیکھتے ہیں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, تو ریسکیو کے لیے آئے گی, ریسکیو کے لیے آئے گی. اور پھر یہ ایک ایسا کیس تھا جو ہوا میں معلق, یعنی آپ کو گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھی تو اس پہ ٹائم لگ سکتا تھا. بہرحال جو کامیابی ہے وہ جو جان بچی ہے اس میں سب کا ایکول کریڈٹ ہے, اور ہمیں کم از کم اس کی ریس ایسے معاملات میں نہیں لگانی چاہیے. تو انڈرسٹوڈ ہے جنرل صاحب, آپ نے صحیح تکلیف کا اظہار کیا. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو انڈین مشن اترا ہے چاند کے اوپر اس پہ بھی ڈبل جشن منایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے, یعنی بغض میں آپ مجھے شک پڑتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, راجی کی طرح گئے جن صاحب ہے کہہ کے ویسے تسلی دیتی جا سکتی ہے, دل کے بہلنے کو غالب یہ خیال ہے. رانا صاحب, آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس سے یہ امپریشن آ رہا ہے جو بیانات نون لیگ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کو ساری امیدیں ان سے ہیں کہ وہ ریلیف دلا سکتے ہیں, اور بہت سے اہم کیسز ان کے سامنے ہیں, نیب ترامیم بھی ہیں, یہ مردم شماری کا معاملہ سے لے کر الیکشن کی تاریخ تک کے معاملات, یہ سارے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. بٹ 16 ستمبر کے بعد وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. ہم نے قاضی فائزی صاحب کو بھی ایکٹیو دیکھ لیا ہے, جڑا والا واقع ادھر دورہ کرنے کے بعد انہوں نے جو بات کی کہ جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے سب کو. سو عدالتی محاذ پر کتنا ہیپننگ ہو سکتا ہے یہ وقت؟ دیکھیں سارا جو فوکس ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں, میڈیا ہو, انٹرنیشنل میڈیا ہو, اس کا سارا فوکس جو ہوگا عدالتوں میں ہوگا. اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے کچھ ایسے فیصلے دے جائیں گے جس کا اظہار آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کیا ہے. رن صاحب گیم پلٹ بھی سکتی ہے, گیم پلٹ بھی سکتی ہے, کیونکہ یہ دونوں صدر مملکت عارف الوی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس وقت کی پوزیشنز پہ ہیں. جی دیکھیں اگر تو یہ واقعی اسرٹ کر سکیں, دیکھیں لیکن تھوڑا سا بیک ڈراپ میں بھی جانا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جناب الیکشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تب تک مشینری کس کے انڈر تھی؟ تب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نا, مشینری تو ان کے انڈر تھی. مشینری تے حالی بھی کسی دے انڈر نہیں ہے, جس دے انڈر ہے انہاں دے انڈر ہے, لیکن وہ پوائنٹ از ڈفرنٹ. You know, the point is کہ دیکھیں جاتے جاتے اگر کوئی چیز کر جائے تو it's going to create history. لیکن I personally think چاہے پریزیڈنٹ صاحب ہو, چاہے چیف جسٹس صاحب ہو, آنریبل چیف جسٹس صاحب ہو, بہت مشکل ہو جائے گا. اور کوئی ایسی اگر آپ کوئی آؤٹ آف دا باکس یا کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہو, لوگ ٹھیک ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, انہوں نے ہوپ سپن کی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی, جو ووٹر سپورٹر ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے, انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی جناب ہوپ سپن کی ہوئی ہے, چیف جسٹس صاحب سے بھی ہوپ سپن کی ہوئی ہے. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ کوئی اتنا بڑا کوئی بریک تھرو یا اتنا بڑا کوئی ریلیف پی ٹی آئی کے ووٹرز کو, سپورٹرز کو ملنا بہت مشکل ہوگا. اچھا ویسے رانا صاحب آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں وہ جو مختلف ذرائع سے آ رہی ہے کہ وقار احمد صاحب اور صدر مملکت عارف الوی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا کہ 2-3 سال کے بعد ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے, ابھی آپ اس پہ مت بولیں, آپ تصدیق کرتے ہیں اس گفتگو کی, مبینہ گفتگو کی؟ No, I don't know anything about that. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا, مجھے اس کی نالج نہیں ہے, تو میں کوئی ایسی چیز بات نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے پتہ نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آج کل اسلام آباد میں بہت پھر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب آج کل اپنے دوستوں کے پاس بہت جا رہے ہیں اسلام آباد میں, اب ان کے گھروں میں جا رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب آج کل ایکٹیو ہیں تھوڑے سے, اور جا کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کی موومنٹ جو ہے وہ تو وہ اس پہ وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کیموفلاج ہو کے چلے جائیں, لیکن ان کی جو موومنٹس ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے سب لوگ, آبویسلی نظر ہوتی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے.
سو لیکن ان کا آج کل آنا جانا لوگوں کے گھروں میں، دوستوں کے گھروں میں، خاص طور پہ اسلام آباد میں، اور ان کے گھروں میں جا کے ڈنر کرنا، خاص طور پہ وہ موومنٹس جو ہیں آج کل بڑی واچ کی جا رہی ہے کہ کس کے گھر پہ جا رہے ہیں، کس کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن صدر صاحب گھر تو نہیں نہ جا رہے. عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، وہ گھر تو نہیں نہ جا سکتے. امیدیں اپنی جگہ. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا، پریزیڈنٹ صاحب بیسیکلی دیکھیں، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، پریزیڈنٹ صاحب ایک اچھے نفیس آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ ان کے ہاتھ بندھے ہیں. We got it. General Sahab, before we close. He's the president of Pakistan. He's also the supreme commander of Pakistan forces. جی آپ کی فیڈریشن کی علامت ہیں، ان کو نشانہ نہ بناؤ. بالکل ٹھیک ہے. اپنے عہدے کا خیال رکھیں اور اس کی پاسداری کریں جو آپ کا حلف ہے. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے چاہیں گے اجازت اللہ نے کے بعد.